بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے گھر میں مرغا پال رکھا ہے یا نہیں؟ اگر پال رکھا ہے تو بھی گھر میں مرغا پالنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، اور اگر نہیں پال رکھا تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں کہ مرغے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ مرغا شام کے وقت گھر میں اذان دے تو اس کو گھر کے بڑے بزرگ لوگ منحوس بتلاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ بعض روایات میں مرغے کے رنگ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس رنگ کے مرغے کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغے کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، مرغے کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کوئی اس کی اذان سے خوش ہے تو کوئی ناراض، اور کوئی مرغا پالنے کا شوق رکھتا ہے جبکہ کسی کو اس کی اذان اور آواز سے پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ مرغے کی خوبی ہے کہ وہ سحری کے وقت جو اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اذان دینا شروع کر دیتا ہے اور نماز کے وقت تک اذان دیتا رہتا ہے، گویا کہ وہ گھر والوں کو نماز کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ مرغے کی یہی خوبی نہیں ہے بلکہ مرغے کی روایات کے اندر اور بھی کئی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں ہم احادیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مرغے کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکے۔ جب بھی وہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جا یہاں سے چلا جا، یہاں پر انسان بستے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے مرغے کی آواز سنایا کرو، کیونکہ مرغے کی آواز سن کر جنات لرز جاتے ہیں۔ آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے کہ اس کا اذان دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ روایات صحیح مسلم شریف سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بات پکی ہے کہ اس وقت مرغے لازماً اذان دیتے ہیں، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ روایت صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مرغ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے، تو جس نے سفید مرغ پالا تو وہ 3 برائیوں سے محفوظ ہو گیا، شیطان کی جانب سے، جادوگر سے، اور آئندہ غلط باتیں بیان کرنے والے کاہن سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سفید مرغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا ہے اور اللہ کے دشمن کا دشمن قرار دیا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے سفید مرغ میرے گھر میں رہا ہے۔ دوستوں، عمومی روایات میں صرف مرغ کا ذکر آیا ہے، ان کے رنگ کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آخری روایات میں سفید رنگ کا ذکر ہے، اور ان روایات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں۔ اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن اگر ان میں سفید رنگ کا ذکر موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب مرغ پالیں تو سفید رنگ کا پالیں، اور اس کے جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ پیارے دوستو، اب ان فرمودات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں مرغ پالنا چاہیے تاکہ ہمیں فرشتوں کے نزول کے بارے میں علم ہو سکے اور ہم ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ مرغ کی اذان کے ساتھ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جاگ بھی ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ مرغ کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی بانگ کے وقت دعا کا اہتمام کیا کریں۔
اس کے علاوہ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ شام کے وقت مرغ کے اذان دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے مرغا تو فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے؟ بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دوستو، یہ تو تھی وہ روایات جو مرغے کے بارے میں تھیں، اور یہ کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اور اوقات کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی سحری کے وقت۔ دعا کرنا اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے، اور صدا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس سے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ باروایت بخاری شریف ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ باروایت ابو داؤد، ترمذی، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ روایت ترمذی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا ہے۔ باروایت بخاری مسلم سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ باروایت مسلم شریف دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔